علیکم. سورہ بقرہ کا ترجمہ چل رہا تھا ہمارا اور یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے. والوالدات یرضین. اچھا، یہ یہاں پر اور ایسی عورتیں جو رضاعت کریں اپنی اولاد کی، اور رضاعت کرو اپنی اولاد کی 2 مہینے پورے، حولینی 2 مہینے پورے. اس شکل جو ارادہ کرے یہ کہ مکمل کرے گا رضاعت. اور بچے کے والد پر، یعنی اس کے لیے رزق اس کا ہے، اور وہ جو جوڑے ہوتے ہیں نا اس کے دستور شریعت کے مطابق نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. نہیں نقصان دے والدہ کو اس کے بچے کے بارے میں، اور نہ والد کو اس کے بچے کے بارے میں. اور وارثوں پر مثل اس کے، دیکھیں اگر کوئی یتیم ہو تو اسی طرح سے کر لے. اور اگر کوئی عورت نکاح میں نہیں ہے تو اس کا رزق اور یعنی کھانا پینا اور پہننا یہ بیوی کو دے، اس کو اگر چھوڑ دیا ہے تو. اور اگر یہ نہیں ہے، یتیم ہے بچہ، تو پھر یہ ہے. ٹھیک ہے. وعلی الوارث مثل ذلک فإن أراد فصالا. بس اگر ارادہ کریں کہ وہ رضاعت چھڑوا دیں گے رضامندی سے آپس کی اور مشورے سے، بس نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر. جیسے کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا پھر صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا تو چھڑا سکتے ہیں رضامندی سے اور مشورے سے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. یا پھر عورت زیادہ اس کی جان کو خطرہ وغیرہ ہوتا ہے نا. اور اگر ارادہ کرو تم یہ کہ کسی اور سے پلوا لیں نا، رضاعت کسی اور سے کروا لیں اپنی اولاد کی، تو پس نہیں کوئی گناہ تم پر. جب تم نے مقرر کر دیا تو تم دے دو. ٹھیک ہے. جب تم مقرر کر دو دستوری شریعت کے مطابق. جو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ان اعمالوں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اچھا، اب یہ عدت کے بارے میں آ گیا کہ جس کے شوہر مر جائے تو ان کی عدت کتنی ہوگی. اور جو وفات پا جائیں، یتوفون منکم، وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وہ انتظار کرے اپنی جانوں میں 4 مہینے اور 10 دن. یہ عدت کی وہ ہے دن ہے، یہ 4 مہینے 10 دن. بس جب پہنچ جائیں اپنے وقت مقررہ پہ، یعنی پوری عدت کر لیں، تو بس نہیں کوئی گناہ تم پر اس چیز میں جو کریں اپنی جانوں میں دستور شریعت کے مطابق. عدت پوری ہو جائے تو وہ نکاح وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دستور شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو کون کیا ہے، باخبر ہے، خبردار ہے. اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس چیز میں جو پیش کرو تم نکاح کا پیغام، یا پھر چھپاؤ تم اپنی جانوں میں، جانتا اللہ تعالیٰ. بے شک تم عنقریب ذکر کرو گے ان عورتوں سے، لیکن مت تم وعدہ دو ان کو چھپ کر، مگر یہ کہ تم کہو بات سیدھی. عدت میں نکاح کی باتیں وغیرہ چلانی نہیں چاہیے نا. بولا اور نہیں تم ارادہ کرو نکاح کا یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا اپنے وقت پر، یعنی کہ وہ عدت پوری کر لے. اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو جو تمہاری جانوں میں. بس تم ڈرو سے اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حوصلے والا ہے. میں اس میں تفسیر بالکل مختصر آپ کو پڑھاتی ہوں. اس میں میرا مقصد یہ جیسے کہ آپ ترجمہ سیکھ لیں اور اس عبارت کو سولو ہو جائے، جیسے حل ہو جائے. لا جناح علیکم. اور نہیں کوئی گناہ تم پر یہ کہ تم طلاق دو عورتوں کو جب نہیں چھوا تم نے اس کو، جیسے رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو اگر یہ اس طرح سے ہو جائے یا پھر مقرر نہیں کرا ان کے لیے حق مہر اور سامان دو ان کو. اگر امیر آدمی وسعت والا ہے تو اپنی قدرت کے مطابق
اس کی قدرت کے مطابق، یعنی جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اور تنگی والے پر اس کی قدرت کے مطابق، سامان دستور شریعت کے مطابق لازم ہے احسان کرنے والوں پر۔ اور اگر تم طلاق دو ان کو پہلے اس سے کہ یہ کہ تم نے چھوا ان کو، اور تاکہ مقرر بھی کر چکے ہو تم ان کے لیے حق مہر، تو پھر آدھا ہے جب مقرر کیا تم نے، مگر یہ کہ معاف کر دیں یا پھر وہ معاف کر دیں یا پھر معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح ہے۔ اور یہ کہ معاف کرنا زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور مت تم بھولو رشتے کو آپس کے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ حفاظت کرو نمازوں کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، صحیح ہے، عصر کی نماز، واللہ اعلم۔ اور قوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے فرما برداری کرنے والے۔ بس اگر ڈر ہو تم، جیسے جنگیں وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں نا، اگر یا کسی چیز کا ڈر ہو، بس اگر ڈر ہو تم تو پیدل یا پھر سواری پر نماز پڑھنے کو کہہ رہے ہیں۔ پھر جب امن ہو جائے، تم امن میں ہو جاؤ، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، یعنی نماز پڑھ لاتا کرو جیسے کہ سکھائے تم کو جب نہیں تم جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیت ہے ان کی بیویوں کے لیے سامان 1 سال تک کا بغیر نکالے، پس اگر نکل جائیں تو خود ہی نہ، جیسے بس نہیں کوئی گناہ تم پر اس چیز میں، جو کریں وہ اپنی جانوں میں دستور شریعت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور طلاق والیوں کے لیے سامان دستور شریعت کے مطابق لازم ہے ڈرنے والوں پر۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل رکھو۔ کیا نہیں تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، یعنی کہ وہ اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے۔ طاعون وغیرہ پھیل گیا تھا، بنی اسرائیل کی کوئی بستی تھی تو اس میں ہزاروں تھے، پتہ نہیں 10-20 ہزار کچھ نہیں تھے، تو وہ طاعون کے ڈر سے نکل گئے، اب 2 پہاڑوں کے بیچ میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مر گئے تھے۔ پھر کوئی نبی تھے، حزقیل تھے، پتہ نہیں کون سے، تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر دیں، تو وہ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے تھے۔ تو ان کا یہ ذکر ہے، کیا نہیں تم نے دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے اس حال میں کہ وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، بس کہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ، پھر زندہ کیا ان کو، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن زیادہ لوگ نہیں وہ شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور لڑو قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کو آپ ریپیٹ کر لیجئے گا، جو شروع سے میرے ساتھ ہیں تو ان کو اچھی خاصی اب تک عربی آ گئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔